السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ہے میرے ناشتے کا ٹائم۔ یہ بلیک ٹی ہے اور بلیک ٹی کے اندر ہم شہد بھی ملا کے پی سکتے ہیں اور جیم بھی، ٹھیک ہے، میٹھا کرنے کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں گفتگو کا آغاز۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ابراہیمی ہم قبول کرتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، دین ابراہیمی پر بنیاد اسلام کی کہ وہ ہمارا دین اسلام ہے اور دین ابراہیمی پر ہے، یعنی کہ پتھروں میں جان ڈالنے والا دین۔ ابرہ کا مطلب پتھر ہوتا ہے، یعنی کہ پتھر ظاہر مٹی ہے نا ہماری جسم کی، پتھروں میں جان ڈالنے والا دین، یعنی کہ آپ کے جسم کے اندر جو جان ڈلی ہے کس طرح ڈالی گئی اور اس کو آپ نے سیو کیسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں نا، اللہ نے فرمایا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، تمہارا دین صرف ایک ہی ہے، پوری کائنات کا ایک ہی دین ہے۔ وہ فرقوں میں بٹنے سے ہی تو دشمنیاں بنی ہیں نا، یہ ہمارا فرقہ ہے، وہ ہمارا فرقہ ہے، یہ ہمارے حق میں بول رہا ہے، وہ اس کے خلاف بول رہا ہے۔ حالانکہ ایک فرقہ دوسرے کے خلاف جب بولتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ غیبت ہو گئی نا، سب سے پہلا تو گناہ یہی ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ پھر ان لوگوں نے اپنے ہر چیز الگ کی ہوئی ہے۔ دیکھا جائے تو غیر ممالک میں ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ اصول پرست لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ٹھیک ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نے وہ چیز کرنی ہے کہ جو ہمیں صحیح لگتی ہے، صحیح چیز لے لو، غلط کو چھوڑ دو، دنیا میں رہنا ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جس وقت میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سرٹیفکیٹ میں نے لے لیا، پاس کر لیا، پھر اس کے بعد نبی کریم کے آگے پیش ہوئی، پھر انہوں نے پاس کر لیا۔ تو انہوں نے جب پاس کر لیا تو انہوں نے مجھے عملی طور پہ کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں جلایا تھا نا، کیونکہ وہ کہتے تھے سورج کی پوجا نہ کریں، یہ تو غروب ہو جاتا ہے، چاند کی پوجا نہ کریں، وہ بھی ڈوب جاتا ہے، تو اس لیے ستارے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو تم اس خدا کی پوجا کرو، اس خدا کی عبادت کرو کہ جو تمہیں ظاہر میں نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج والوں نے انہیں آگ پہ جلایا، ٹھیک ہے، آگ میں جلایا۔ آپ کو کہانی پتہ ہوگی، جو پتہ ہے وہ نہیں بتاؤں گی، جو نہیں پتہ وہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہا گیا آپ نے بھی آگ میں جلنا ہے۔ میں نے کہا میں نے کیسے جلنا ہے؟ تو پھر مجھے حکم ہوا کہ آپ نے سورج کے اندر دیکھنا ہے، سورج کے اندر دیکھنے کا تجربہ کرنا ہے آپ نے۔ اگر وہ آپ اس میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ ہم نے اللہ کے نور کو اپنی باڈی کے اندر داخل کرنا ہے۔ اللہ کا نور بہت گرم ہوتا ہے، جس سے پاش پاش ہو جاتا ہے سب کچھ، گردے فیل ہونے کا، دل پھٹنے کا، ہر چیز کو ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایکسپیریمنٹ بہت ضروری ہے۔ آپ بھی اچھی طرح سن لیں کہ اگر آپ اس رستے میں گئے نا تو آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مجھے یہ کہا گیا کہ اللہ کے نور کو مطلب اپنے اندر داخل کرنے سے پہلے آپ کو دنیا کی ساری گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اب گرمی دنیا کی تو ویسے میں نے برداشت کی ہے، ویسے جو بھی مطلب اسلام کے راستے مجھے کہا گیا کہ ادھر آپ نے صحبت میں نہیں جانا، شادیوں میں، فوتگیوں میں، بے پردگی میں آپ نے نہیں جانا، تو میں نے وہ تو پاس کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو بھی لوگ ناراض ہوئے، مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے نہیں تھے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے نا فضول خرچیوں میں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس طرح روزے لوگ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی نبی کے خلاف چل رہے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے پھر کیا ہے کہ دنیا میں ہر طرف ناسمجھی کی وجہ سے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، اور میں ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آن لائن ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جب وہ والا جو ٹیسٹ تھا وہ اس طرح تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے سورج کے اندر دیکھنا ہے اور اس وقت تک دیکھتے رہنا ہے کہ جب وہ سورج آپ کی آنکھوں کی روشنی اس سورج کو بجھا دیں، اس سورج کو بجھا دیں، یہ نہیں کہ کائنات سے بجھا دیں، لیکن آپ کے سامنے وہ بجھ جائے۔ اگر آپ کے اندر وہ پاور آ گئی کہ سورج مطلب آپ بجھا سکتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ
اپنے اندر خدا کا نور لے سکتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے نبی پاک کا نور مجھے ملا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے جسم کو اندر سے کافی ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ ظاہر پانی مجھے آب کوثر کا پانی مجھے پلایا گیا، آب حیات، تو وہ پانی ایسے ہوتا ہے، میں نے جو پیا وہ اس طرح ہے کہ وہ مطلب ایک الگ سے میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ وہ میں نے کیسے پیا تھا۔ تو مجھے آب حیات میں نے پیا۔ آب حیات کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو بھی شیطانی چیزیں نا وہ مر جاتی، ساری کی ساری ایک دفعہ مر کے، میں نے آپ کو اپنے مرنے کی سٹوری بتائی تھی نا، تو وہ بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، تو وہ مرنے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ پھر سہنے کے قابل ہو جاتا ہے بندہ، اس کو پھر جب آب حیات ملتی ہے نا تو وہ مرنے کی تکلیف کو سہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے 4 دفعہ جو ہے نا وہ میں مری اور زندہ ہوئی۔ تو اب یہاں پہ سورج کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ یہ ہوا کہ مجھے سب سے پہلے یہ دیا گیا کہ آپ کے کمرے میں جو لائٹ ہے نا، بلب ہے، آپ اس میں دیکھیں، پہلے آپ بلب کو بجھائیں۔ اچھا، میں نے کیا کیا کہ میں بلب کے آگے کھڑی ہو گئی، پاؤں سے جوتے اتار کے بلب کے آگے کھڑی ہو گئی اور اپنی دونوں آنکھیں، اس وقت یقین کریں کہ میری آنکھوں کی نظر بہت زیادہ کمزور تھی، اور آنکھوں کی نظر اتنی کمزور تھی کہ مجھے گلاسز لگانے پڑتے تھے، اور مجھے بالکل بھی نہیں تھا، مطلب نظر نہیں آتا تھا شروع سے۔ لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے نا بلب کے اندر دیکھنا شروع کر دیا، اور مجھے حکم ہوا کہ آپ نے یہ بالکل جو ہے نا آنکھیں نہیں جھپکنی، آپ نے بلکہ آنکھیں بند نہیں کرنی، اور جو ہے نا اسی طرح اس میں دیکھتے رہنا، جتنا بھی ہو سکے نا پانی، جیسے لیزر کا آج کل آپریشن چلا ہوا ہے اسی طریقے سے، کہ بالکل آنکھیں بند نہیں کرنی، جتنا مرضی آنکھوں سے پانی جو ہے نا وہ نکلے، اس کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن جب تک وہ بلب بند نہیں ہو جاتا، اس کی روشنی ختم نہیں ہو جاتی، ایون کہ صرف آپ کو وہ تاریں جو بلب کے اندر ہیں وہ صرف آپ کو جلتی ہوئی رہ جانی چاہیے، باقی بلب کی ساری روشنی ختم ہو جائے۔ جب وہ ایکسپیریمنٹ پورا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ ایکسپیریمنٹ کر لیا، اس کے بعد سورج کا کرنا ہے۔ اب یہ بلب کا جب میں نے کرنا شروع کیا تو خدا کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ میں نے فرسٹ ٹائم پہلے تجربے میں ہی مکمل کر لیا، کیونکہ میرے اندر پہلے سے، میں ظاہری بات ہے شروع سے ہی عبادت کر رہی تھی، شروع سے اپنے جسم کو اندر سے ٹھنڈا رکھا ہوا تھا، اور شروع سے ہی سارا کچھ عملی طور پہ کر رہی تھی اپنے اندر سب کچھ۔ تو میں نے کیا کیا کہ اسی طرح میں دیکھتی رہی، اتنی دیکھتی رہی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بس میں اندھی ہو جاؤں گی، ایسے مجھے لگ رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا کبھی آ جاتا، کبھی بلب نظر آتا، کبھی اندھیرا آتا، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، ایسی چیزیں ہونے لگ گئی، مطلب کبھی بلب چھپ جاتا تھا، اندھیرا آ جاتا تھا، کبھی بلب نظر آتا تھا، اندھیرا روشنی کی یہ والے جو تھے نا، یہ والے سسٹم ہونے لگے، دن اور رات والے۔ تو پھر آخر پہ کیا ہوا کہ وہ اسی طرح پانی میری آنکھوں سے گزرتا رہا، یعنی کہ مجھے آنسو نکلتے رہے وہ پانی، اور پھر آخر پہ کیا ہوا کہ وہ جو لائٹ ہے نا وہ بجھ گئی، اور اس کے اندر صرف تاریں مجھے جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، بس وہ جو ہی تاریں مجھے جلتی ہوئی نظر آئیں، اور ساتھ میں یہ پڑھ رہی تھی یا نار کونی بردن و سلامن، یہ والا پڑھ رہی تھی میں ساتھ، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں پڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جس کو بجھ گئی، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اور 15 منٹ تک میں نے ان آنکھوں کو بند کر کے پرسکون میں جب ہو گئی نا، اس کے بعد مجھے ویل ڈن ملا کہ آپ اس ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہو گئی۔ کتنی خوشی کی بات ہے نا۔ اس کے بعد دوسرا ایکسپیریمنٹ میرا تھا سورج کا۔ سورج کا پہلا جو ایکسپیریمنٹ تھا نا وہ 5 بجے کا تھا، گرمیوں کے دن تھے، 5 بجے گرمیوں کے دن تھے، تو میں کھڑی ہو گئی سورج کے سامنے، اسی طرح جیسے لائٹ کے آگے کھڑی تھی۔ یقین مانے کہ وہ پہلی دفعہ ہی وہ سورج بھی ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا جیسے شام کا ڈھلتا ہوا سورج نہیں ہوتا۔ 5 بجے کا ٹائم دیکھے، گرمیوں میں 5 بجے تو سورج جو ڈھلتا ہوا جب بالکل غروب ہونے پہ آتا ہے نا، گلابی سا ہو جاتا ہے، اس طرح ہو گیا، پھر وہ سورج بجھ گیا، اس کی پیلی اور وہ آگ والی روشنی ختم ہوگی۔ پہلے ہی ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہوگی، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ تو پھر وہ سورج کی روشنی ختم ہوگی، میری نظر بھی تیز ہو گئی، پھر گلاسز اتار دیے تھے میں نے۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کروائے جاتے ہیں، تو پھر تب جا کے بندہ، تو اب آپ لوگوں نے ایسے ہی اس کا ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا جب تک کہ آپ
سٹارٹنگ والی چیزیں نہ کر لیں، یعنی کہ آپ نے کسی کی نظر اگر کمزور ہے تو ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کیا بنتی ہے، کیونکہ اس طرح نظر کو ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، کیونکہ میں تو ظاہری بات ہے کہ میں عملی طور پہ اس چیز میں تھی، تو میرے ساتھ تو عنایتیں تھیں نا اللہ کی، اس وجہ سے میرے ساتھ پھر وہ جنات بھی تھے، میرا اپنا جن بھی تھا، وہ بھی ہیلپ کر رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو، تو آپ نے ڈائریکٹلی ایسی کسی چیز کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جسم کے پہلے شیطان کو ختم کروانا ہے، جو بھی اس کے اندر گند وند ہے وہ سب آنکھوں کا ختم کروانا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ جن کی نظر کمزور ہے، لیکن آپ نے اگر ڈائریکٹلی اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں، اگر اس روحانی سسٹم کے اندر جانا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو سٹارٹنگ میں کلاسیں لینی پڑیں گی میری گفتگو کے اندر، جیسے میں نے بتایا۔ اگر آپ نے جو ہے نا وہ آنکھوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو زکوٰۃ دے کے یہ کام کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ویسے ہی اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ بات ہے۔ اب یہ ایکسپیریمنٹ مکمل ہو گئے، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہ ایکسپیریمنٹ مکمل ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مجھے ایک لیٹر مل گیا۔ وہ لیٹر یہ ملا کہ حجر اسود جو ہے نا، جو ربی ہے پتھر جو ہے نا، یہ آپ کو ملے گا، اور آپ نے یہ پتھر جو ہے نا ہم آپ کو مخصوص جگہ بتا دیں گے جہاں سے یہ آپ کو ملے گا، اور وہ پتھر لے کے آپ نے پھر لوگوں کو یہ جو مڈ ہے نا یہ تقسیم کرنی ہے اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یتیم خانے بنانے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے نا یہ سب کرنے کا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی چیز دی جاتی ہے نا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو پھر وہ تبھی پھر وہ دوسروں کو دے کے پھر اس کے جو پیسے آئیں گے پھر اسی سے بنے گا نا یہ سب، ایسے تو کائنات کا نظام نہیں ہوتا نا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس میں پھر جو حجر اسود ہے وہ اسپیشلی طور پہ مجھے عطا ہوا ہے، اور وہ عطا ہوا ہے کہ جو آپ پر ٹھنڈا ہوگا، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ تو اب یہ کہانی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں حجر اسود جو ہے نا وہ عطا ہوا، پتھر جو ہے اصلی والا مڈ والا، اب اس کی پہچان کرائی گی میں، میرے سٹونز کے جو وہ چینل ہے آپ اس پہ جا کے دیکھیں، تو وہ پھر پتھر مجھے عطا ہوا جو اصلی والا ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ ایک ربی جو شیشے والا ہوتا ہے اور ایک مڈ والا ہوتا ہے، شیشے والا آپ نے یوز نہیں کرنا، آپ نے مڈ والا یوز کرنا ہے، کیونکہ حجر اسود، حجر کا مطلب پتھر ہوتا ہے، شیشہ نہیں ہوتا، صحیح ہے نا؟ ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ میں مزید معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں، اللہ حافظ۔